سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو ایکسپوز کرتا ہے اور ٹائم کے ساتھ وہ مزید ایکسپوز ہوتے رہتے ہیں. لیکن ابھی جو کل ایک واقعہ ہوا اس میں کچھ خوشی کا اظہار تو نہیں کروں گی. دبئی میں جو ایئر شو ہوا اس میں جو انڈیا کا اختیارہ تھا وہ تباہ ہوا, پائلٹ کی جان بھی گئی. ہاؤ ڈو یو سی دس کہ کیا یہ انڈینس کے فیلئر کو دکھاتا ہے کہ ان کی فوج ناکام ہو جاتی ہے, یا کوئی سچویشن ایسی ہوتی ہے کہ وہ کنٹرول نہیں کر سکتے؟ لیکن آن دا ادر ہینڈ اگر باتیں کی جائیں جو ان کی یہ شو مارتے ہیں وہ اتنی زیادہ ہوتی ہیں جس کے اوپر بعد میں یو ایس کانگریس بھی ایک سٹیمپ لگا دیتی ہے کہ جی پتہ لگتا ہے کہ پاکستان نے ان کے طیارے بھی گرائے تھے, اور ایک پراپر سٹیمپ لگتی ہے. بٹ ابھی جو میں جاننا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ جو حادثہ ہوا ہے کل, اس میں پائلٹ کی غلطی تھی, کوئی غفلت تھی, یا کوئی ٹیکنیکل ایشو تھا؟ جی بہت شکریہ سوزین, آپ نے انوائٹ کیا اور شکریہ آپ کا ویٹ بھی آپ نے کیا, لیکن ایک ضروری کال تھی جس کی میں تفصیل ابھی شیئر کرتا ہوں آپ کے ساتھ تھوڑی سی. وہ یہ ہے کہ جو آپ نے ایکسیڈنٹ کے بارے میں پوچھا, پہلے تو دیکھیے ایز اے ہیومن بینگ, ایز اے رائیول فائٹر پائلٹ, کیونکہ یہ کامبیٹ کل نہیں تھی, اور میں کل سے تمام چینلز پر کہہ رہا ہوں کہ میں اپنی سمپتیز اور افسوس آفر کرنا چاہوں گا ٹو دا فیملیز آبویسلی جو ان کی تھی ونگ کمانڈر سیال کی. دوسرا آبویسلی انڈین ایئر فورس کے ساتھ بھی ہمدردی, کیونکہ دیکھیے کامبیٹ کل میں سیلیبریشن بنتی ہے. اور میں فرسٹ ٹائم آپ کے چینل پہ پاک فضائیہ کی طرف سے بھی میری ہائی آفیشل سے بات ہوئی ہے, اور وہ بھی ایز اے کامبیٹ آبویس رائیول اپنی جگہ ہے, لیکن کیونکہ ہمارا کنٹیسٹڈ سکائز کے اندر مقابلہ ہو تو ہم شوٹ کر کے خوشی محسوس کرتے ہیں. لیکن جب پیس ٹائم میں اس طرح کا جانی نقصان ہو تو ہم سیلیبریٹ نہیں کرتے ہیں, چاہے وہ ان کی کمزوریوں کی وجہ سے ہو یا کوئی ٹیکنیکل فالٹ کی وجہ سے ہو. پہلی بات تو یہ ہے. تو میں آپ کے چینل کے توسط سے پہلی دفعہ آبویسلی پاک فضائیہ کے بہاف پہ بھی یہ اس کی فیملی کو اور آبویسلی گریب جو ان کی جو وائف ہیں ان کو بھی کانڈولنس آفر کرنا چاہتا ہوں. سر یہ گریٹنس ہے ہماری پاک افواج کی, پاک فضائیہ کی, کہ ہم میں اتنا ظرف ہے کہ ہم جو چیز بری ہے, جو غلط ہے, ہم اس کو غلط کرتے ہیں, ہم افسوس بھی کرتے ہیں. بٹ آن دا ادر ہینڈ جو ہمارا دشمن ہے اس میں اتنا ظرف نہیں ہے. ہمیں دشمن بھی ایسا ملا ہے کہ جس میں اتنا ظرف نہیں ہے. ابھی سر ایک رپورٹ بھی آئی ہے جس میں پتہ لگا ہے کہ وہاں پہ فریڈم آف ریلیجن نہیں ہے, اور جو مودی صاحب فرماتے ہیں ہندتوا کا ایک ان کا نظریہ ہے, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ وہاں پہ مائنورٹیز کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا ہے, پھر چاہے وہ مسلمان ہوں, کرسچنز ہوں, سکھ ہوں, وہاں پہ یہ ہر وقت کوئی نہ کوئی کانفلکٹ رہتا ہے, اور جتنا پریس کیا جاتا ہے مائنورٹیز کو وہ کہیں پہ بھی نہیں کیا جاتا. اس پہ آپ کو لگتا ہے کہ انٹرنیشنلی کوئی ان پہ پریشر ڈالنا چاہیے, یا کوئی ایسی اقدامات اٹھانے چاہیے کہ ایک تو آلریڈی انڈیا ایکسپوز ہو چکا ہے, لیکن یہ جو وہاں پہ ایک ظلم جاری ہے وہ ظلم تو کم از کم رک سکے؟ جی بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے, اور اس کے لیے میں ایک تھوڑی سی ایون شارٹ ہسٹری کی طرف اشارہ کروں گا. دیکھیے ہندوستان میں جب بھی الیکشن ہوتے ہیں آپ کبھی نوٹ نہیں کریں گے کہ دنیا میں اتنی بڑی پاپولیشن ہو, 1.4 بلین لوگ ہوں, اور وہ ایک اپنے سے آلموسٹ 6 گنا شاید ہم چھوٹے ہیں ان سے پاپولیشن میں اندازن. ملٹری میں تیسرے نمبر پر ہیں ہم ان کے مقابلے میں, اکانومی میں ہمارا مقابلہ ہی کوئی نہیں ہندوستان کے ساتھ, لیکن وہ ووٹرز کو ڈراتے ہیں اتنے چھوٹے ملک سے. یہ شاید ہمیں کمپلیمنٹ بھی ہے, شاید ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے, لیکن مجھے بعض دفعہ افسوس بھی ہوتا ہے. اتنا بڑا ملک ہے, اتنی بڑی ان کی فورسز ہیں, اتنا بڑا بجٹ ہے, اتنی پاپولیشن ہے, انسیکیورٹی تو ہمیشہ بڑے سے ہوتی ہے کہ وہ آ جائے گا. بچپن میں ہم سنتے ہیں شیر آ جائے گا, یہ ہو جائے گا, تو بڑے سے ڈرایا جاتا تھا. تو یہ ایک آئی ڈونٹ نو, اس پہ پرائیڈ لینا چاہیے مجھے, یا افسوس کرنا چاہیے کہ وہ ہمارا نام لے لے کے پاکستان کے خلاف سلوگن کر کر کے لوگوں کو انسیکیورٹی ڈیولپ کر کے, اور پھر یہی جو آپ نے کہی بات کہ مسلمانوں کے, عیسائیوں کا اور دوسرے مذہبوں کے درمیان تفرقہ ڈال کر ایک کو ڈسکرمنیٹ کر کے یا آئسولیٹ کر کے, شاید ایک ایلیمنٹ آف انسیکیورٹی, یا شاید جو ہندو ڈومیننٹ ظاہر ہے ایک پاپولیشن ہے, برے نہیں ہیں, ان کو شاید ایک فیلنگ ڈیولپ کی جاتی ہے ہیٹرڈ کی, اور ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اگر ان کو ہم نے اپنے قریب کیا یا کلوزنس کی یا بانڈیج کی یا محبت کی تو شاید یہ انسیکیورٹی ہو جائیں گی. میں قائد اعظم پہ کو 20-22 سال سے کام کر رہا ہوں, ان کی مجھے کوٹیشن یاد آتی ہے, آپ نے بات کی تو مجھے ابھی یاد آئی ہے کہ دیکھیے جب پاکستان بننے جا رہا تھا تو بہت کچھ مسلمان لیڈر تھے, مسلمان, انہوں نے پاکستان کی مخالفت کی تھی, اور قائد اعظم نے بڑا خوبصورت جملہ 1946 میں بولا تھا, تقریباً دیکھیے 80 سال ہو گئے اس کو, انگریزی میں انہوں نے کہا تھا, میں اردو میں کوشش کرتا ہوں, انہوں نے مسلمانوں کو جو مخالفت کر رہے تھے پاکستان کی ان کو خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ جو مسلمان اس وقت پاکستان بنانے کی مخالفت کر رہے ہیں ان کی آنے والی نسلیں ہندوستان کے ساتھ اپنی لائلٹی ثابت کرنے میں گزاریں گی. بالکل, اور وہ آپ ذرا ویژلائز کریں, واٹ اے ویژن, کیا ویژن تھی ایک لیڈر کی. انہوں نے کہا آج بھی دیکھ لیے جو ہندوستان میں رہ گئے, چاہے وہ چوائس سے رہ گئے یا غلطی سے رہ گئے یا بے بسی سے رہ گئے,
آج بھی ان کو اپنی لائلٹی ہندوستان سے ساتھ ثابت کرنی پڑتی ہے ٹرو. روزانہ کی بنیاد پر کہ ہم پہلے انڈین ہیں، بعد میں کچھ مسلمان ہیں یا کچھ اور ہیں، اور وہ ظاہر ایکسپلائٹیشن آپ نے نوٹ کر لی ہوگی. خاص طور پر دیکھیے، میں نوجوانی میں ہندوستان میں جب کانگریس کی حکومت ہوتی تھی تو مجھے اتنی نفرت نظر نہیں آتی تھی ایز اے پارٹی مسلمانوں کا، بلکہ بہت سارے پرومیننٹ لیڈر جو مسلمان تھے وہ کانگریس میں شامل تھے، انڈین کانگریس میں. اب میں بالکل. دیکھتا ہوں کہ انہوں نے اینٹی مسلم، خاص طور پہ مسلمان، اتنی زیادہ ایک نفرت پیدا کر دی ہے. اور یہ دوسری طرف دھیان نہیں ہے جس کی طرف آپ نے پہلا سوال کیا تھا کہ انڈین ایئر فورس کل جہاز گرا ہے. ادھر مینجمنٹ ایشو ہیں سارے کے سارے. میں غور کر رہا تھا اور انشاءاللہ آج رات کو میں اپنے چینل پر ایک ڈاکومنٹری ڈالوں گا بڑی شارٹ سی اس کے بارے میں ایکسیڈنٹس کے. ادھر ساری ڈسجوائنٹڈنس ہے، لیک صحیح. آف گورننس ہے، کرپشن ہے، سفارشیں ہیں، اور لیک آف ریسورسز ہے. ایک طرف آپ لوگوں کو اتنا خوفزدہ کرتے ہیں، اور جہاں آپ کو ذمہ داری پوری کرنی ہوتی ہے ایز اے گورنمنٹ کی، اور یہ جو جان سے گیا ہے فائٹر پائلٹ، اس کے اوپر سیریز ہے، اس کے اوپر پورا آدھا گھنٹہ میں بات کر سکتا ہوں کہ کیا کیا چیزیں ہیں جو پچھلے اتنے سالوں میں 40 سال سے آپ ایک جہاز بنا رہے تھے. بالکل. آج بھی آپ کا جہاز ہی فٹ نہیں تھا جس پہ آپ جا کے اس کو لانچ کر دیا اور جا کے لوگوں کے سامنے ڈسپلے کر رہے ہیں، جبکہ جہاز وہ کامبیٹ ریڈی چھوڑے. ایروبیٹکس تو ویسے بھی ایکسٹریم لمٹس تک جا کے جہاز کو آپریٹ کرنا پڑتا ہے، بالکل، آپ اور نے اس کی امپریس وجہ سے کرنا ہوتا ہے. قیمتی جان چلی گئی. ایگزیکٹلی جی، صحیح. ایگزیکٹلی. سر، ابھی آنے والے دنوں میں کیا پاک بھارت تعلقات بہتر ہوں گے یا کوئی کانفلکٹ آ سکتا ہے؟ اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ تھوڑا سا جو افغانستان کے بارے میں پچھلے دنوں سے کہتا آیا ہوں، اب مجھے انڈیا کی طرف بھی مجبوراً کہنا پڑتا ہے، ناٹ بائی چوائس. طالبان کے بارے میں کسی نے مجھ سے پوچھا تھا کہ ہم افغانستان کے ساتھ سٹیبل کیوں نہیں ہو سکتے، تو میں نے ایک بیان دیا تھا یا ٹاک میں کہا تھا کچھ. میں نے کہا تھا کہ افغانستان کے لیے، ان طالبان کے لیے جو حکومت میں ہے اس وقت، ان کے لیے انسٹیبلٹی از دیئر اسٹیبلٹی. اور وہ سمجھتے تھے کہ جتنی انسٹیبلٹی ہوگی پاکستان کے ساتھ اندر افغانستان میں، جتنا افری ہوگی، لالسنس ہوگی، ٹیررزم ہوگی، اتنا ہی ہم ریلیونٹ رہیں گے، دنیا ہماری مدد کرنے کو آئے گی. اب مجھے لگتا ہے پرائم منسٹر مودی کا بھی شاید یہی فارمولہ ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ جتنا پاکستان کے ساتھ ریلیشن میں انسٹیبلٹی ہوگی اتنی میری پاپولیرٹی بڑھے گی. اور وہ بہار کے الیکشن نے ثابت کر دیا، 243 سیٹیں تھی، 203 جیت گئے. تو اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کو شاید وہ خوف پیدا کرنے میں کامیاب رہے کہ جناب میرا نعرہ ایسا زبردست ہے، پاکستان کو سبق سکھا دیں گے. اور وہ ملٹری کی جو لیکن وار پھر اس سے تو پتہ لگتا ہے کہ ان کے لوگوں کی سوچ بھی بہت چھوٹی ہے. جو وہاں پہ لوگ ہیں ان کی سوچ بھی پھر اتنی ہے کہ وہ مزید اپنا فیوچر نہیں دیکھ رہے، وہ بس صرف ایک پاکستان کے نعرے پہ جو ہے ووٹ دے رہے ہیں. تو ذہن دیکھیں، لوگ ایموشنل ہوتے ہیں. یہ لیڈرز کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان کو ایموشنل کو صحیح ڈائریکشن میں کنورٹ کیا جائے، ٹرو. ویلیو سو ایڈ ٹرو. کی جائے سوچ کو، سو ٹرو. ایک پازیٹیوٹی تر کنورٹ کروایا جائے. دیکھیں لوگ بہت زیادہ، انڈیا میں بھی اسی طرح پاورٹی ہے، ہم سے کہیں زیادہ شاید پاورٹی ہوگی. حکومت امیر ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ان کے ریونیوز ہم سے زیادہ ہیں، لیکن عام سڑکوں پر جا کے دیکھیں نا ان کا کیا حال ہے. تو آئی تھنک جو ہیلپ لیسنس ہوتا ہے وہ انسیکیور جلدی ہو جاتا ہے. اور بالکل. جب ایک لیڈر ہیلپ لیسنس کو ایکسپلوئٹ کرے ایک پولیٹیکل گین کے لیے، تو پھر وہ ٹیمپریری الیکشن جیت جاتے ہیں اور ایک خوف پیدا کر کے. لیکن لیڈر کی ذمہ داری یہ نہیں ہوتی کہ اپنے انٹرسٹ کے لیے یہ کرے. لیڈر بالکل. کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ ملک کو جو صحیح ڈائریکشن بنتی ہے. دیکھیے آخری پوائنٹ اس سوال کے جواب میں یہ ہے کہ ہم آلموسٹ 1.9 بلین کے قریب پاپولیشن ہے اس ایریا کی، بنگلہ دیش، سری لنکا، بھوٹان، پاکستان، انڈیا. تو سارا انسٹیبل ہے. ہم تقریباً 22 سے 23% دنیا کی پاپولیشن ہے. ہم بالکل. 5% آپس میں ٹریڈ کرتے ہیں سارے ملک مل کر. کس کی وجہ سے؟ بھوٹان، نیپال، بنگلہ دیش، سری لنکا اور پاکستان کی وجہ سے؟ جواب ہے نہیں، انڈیا کی وجہ سے. انڈیا ٹرو. کو لیڈ لینی چاہیے، گریسفل رہنا چاہیے، اس کو ٹریڈ سر، میوچل آپ ڈیولپ نے اب کرے. یہ جو بات کی کہ انڈیا کو لیڈ لینی چاہیے، گریسفل رہنا چاہیے، آپ نے افغانستان کی بات بھی کی. اس وقت پاک افغان تعلقات بھی کچھ ٹھیک نہیں جا رہے، اور گریسفل آپ نے کہا تو انڈیا جو ہے وہ کبھی بھی گریسفل نہیں رہا. یہ اس وقت جو طالبان ہے یا افغانستان ہے اس کو ہمارے اگینسٹ یوز کر رہا ہے. ڈو یو تھنک کہ یہ سچویشن جو ہے یہ فیوچر میں پاکستان کے لیے کوئی تھریٹ بن سکتی ہے؟ کیونکہ 2 سرحدیں ہیں پاکستان کے ساتھ، جس میں ایک انڈیا ہے، ایک افغانستان ہے. تو کیا کوئی فیوچر میں کوئی ٹف ٹائم آ سکتا ہے خدا نخواستہ پاکستان کے لیے؟ دیکھیے سوزین، جب آپ مائٹی ہوتے ہیں نا تو اتنا آپ میں گریس والی بات میں دوبارہ کنیکٹ کرتا ہوں. سومو ریسلر میں بڑی طاقت ہوتی ہے، اس کا قد بہت ہوتا ہے، اس کا وزن بہت ہوتا ہے. مطلب وہ گریسفل رہے گا تو تبھی میں اس کو کوئی صحیح ریسلر مانوں گا. انڈیا کا بڑا ہونا ایک اور چیز ہوتی ہے اور گریسفل ہونا ایک اور چیز ہوتی ہے. ایک بات جو آپ نے کہا کہ تھریٹ ہو سکتی ہے، 2 چیزوں سے تھریٹ پیدا ہوتی ہے، اور تیسرا میں پھر اور بعد میں ایک ذکر کرتا ہوں. 2 چیزیں جو ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے آپ کی صلاحیت اور ایک ہوتا ہے آپ کا حوصلہ. حوصلہ ہم نے دیکھ لیا مئی میں کیا تھا، لیکن صلاحیت ہندوستان میں ابھی 4 مہینوں میں انہوں نے کیا ایڈوانٹیج اچیو کر لیا صلاحیت بلڈ کرنے میں. بلکہ ان کے 2 اسکواڈرن تھے MiG 21 کے، تقریباً 45 جہاز، وہ تو مائنس ہو گئے. تو کیپیبلٹی تو نہیں بڑھی، پہلی بات تو یہ ہے. حوصلہ آپ نے دیکھ لیا ہے.
तीसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसकी तरफ मैं इशारा कर रहा था कि जब आप इस तरह का करते हैं एडवेंचर या मिस एडवेंचर, आपने एक वॉर ट्रॉफी या वर्ल्ड कप जीत के इंडिया या पाकिस्तान जो भी मिस एडवेंचर करे, हम तो नहीं करते, उन्होंने वो दिखाना होता है। क्या किया था इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने अब ऐलान, हम सबक सिखा देंगे अप्रैल के एंड में, हम दूध और इकट्ठा नहीं, पानी और वो खून नहीं बहने देंगे एग्जैक्टली इकट्ठा, ऐसा सबक सिखाएंगे। वो सबक सीख लिया क्या हमने? जवाब है नहीं। नहीं, और बल्कि क्यों नहीं उनको सिखा सीखा? दिया। सिखा दिया। तो वॉर ट्रॉफी उनको कुछ नहीं मिली टेक होम के लिए, इसीलिए वो इलेक्शन के दौरान भी और आज तक वो कहते हैं सिंदूर 2 लॉन्च करेंगे। वो आई होप सो कि हॉलीवुड में जरूर जितना मर्जी लॉन्च करें, लेकिन बॉर्डर पर आने के लिए आपको स्ट्रेंथ चाहिए होती है। इसमें कोई शक नहीं है कि बड़ी प्रोफेशनल फोर्सेज हैं उनकी, लड़ी बड़ी बहादुरी से लड़ी हैं, लेकिन लेकिन सर पाकिस्तान ने स्किल्स तो पाकिस्तान के पास है। एग्जैक्टली ट्रॉफी हमारे पास आ गई क्योंकि हमारे फाइटर पायलट्स की मैं बात करता हूं, मैं इन लोगों से मिलकर आया था कुछ दिन पहले, 3 साल से वो एंटी राफेल पे फोकस किए बैठे थे। ये बिल्कुल। ट्रेनिंग होती है, ये रिजॉल्व होता है, ये आपका हौसला होता है, ये डिटर्मिनेशन होती है, आपने दुश्मन की कमजोरियों को एक्सप्लॉइट करना होता है। ये ऐसा नहीं हुआ था उस रात को कि 12:30 बजे तकरीबन 125 जहाज एक दूसरे को मारने को फिर रहे थे और पाकिस्तानियों का तुक्का लग गया और 7-0 से लैंड कर गया, आके ऐसा नहीं हुआ एग्जैक्टली था। तो एग्जैक्टली। पीछे आपकी स्किल होती है, एक परसुएशन होती है, लीडरशिप होती है जिसने आपको गाइड करना है और आपके ट्रस्ट दिया जाता है आपको। बिल्कुल सर। वो उधर मिसिंग था।